جس کو جس میدان سے دلچسپی ہوتی ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، وہ اسی میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر و کوشش کر احترام کے یہی جذبات کار فرما رہیں گے، زندہ رہیں گے، تو دینی اور ایمانی تقاضوں پر زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن و سہل اور آسان ہوتا رہے گا، اور باطل تحریک سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کے بچھائے ہوئے جال میں ہم پھنسیں گے نہیں، اس کے جھانسے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ان مدارس و مکاتب کی شکل میں، علماء امت کی شکل میں، اور دینی اور شرعی اعتبار سے مقتدائی اور پیشوائی کا مقام رکھنے والے حضرات کی شکل میں وہ مراکز ہمیں عطا فرما رکھے ہیں کہ ان سے اگر ہمارا رشتہ، ہمارا لنک، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق مضبوط و مستحکم ہوگا تو ہم دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کے ساتھ دین کی بنیادوں پر خود بھی ثابت قدم رہنے میں کامیاب ہوں گے اور اپنی نسلوں کو بھی ثابت قدم رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج جس جذبے کے ساتھ آپ حضرات یہاں شریک ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ آپ اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد کی ذہنیت بھی ایسی بنائیں، ان کا مزاج بھی ایسا بنائیں، ان کی سوچ کو بھی اسی رنگ میں رنگیں کہ جس عقیدت کے ساتھ آپ اس مدرسے کی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے گھر تیار ہونے والی نوجوان نسل کا ہر فرد اسی عقیدت کے ساتھ اس طرح کے دینی اجتماعات اور پروگرام میں شریک ہوتا رہے، حصے دار بنتا رہے، اور ان پیغامات کو اپنے سینوں سے لگا کر اس طرح کے اجتماعات سے رخصت ہو جو ان پلیٹ فارم سے ہمارے درمیان پیش کیے جاتے ہیں، اور محض سننے کے اوپر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ عملی جذبے کے ساتھ یہاں سے جایا جائے۔ قرآنی اور نبوی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا پختہ عزم، عہد اور ارادہ کیا جائے۔ اللہ تعالی اسی جذبے کے ساتھ ہم سب کو سننے کی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہایت ہی اہم ارشاد گرامی ذکر کیا ہے، جس کو نقل کرنے والے صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ طبقہ صحابہ میں وہ شخصیت ہیں جو زہد فی الدنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی، سادگی، تواضع، عاجزی و انکساری اور تقوی و طہارت سے لبریز زندگی گزارنے کے حوالے سے ممتاز شمار کیے جاتے ہیں، منفرد شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کچھ سوالات کیے۔ جو سوالات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں وہ ہر ایمان والے کے دل کی آواز ہونی چاہیے، اور ان سوالات کے جوابات میں جو جملے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہر مومن و مسلمان کو اپنے دل کی تختی کے اوپر نقش کر لینے چاہیے، لکھ لینے چاہیے۔ سوالات سے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کس انداز میں فرمائی تھی۔ دیکھیے، دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتا ہے، بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے۔
کاشتکاری کے میدان میں جو لوگ متحرک و سرگرم رہ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال ان کی آمدنی کے اندر بڑھوتری ہو، وہ اسباب، وہ ذرائع اور وہ وسائل اختیار کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں پیداوار پہلے سے زیادہ بہتر ہو، اچھے داموں میں اس کو بیچا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جا سکے، آمدنی حاصل کی جا سکے۔ تجارت و کاروبار کے میدان میں سرگرم رہ کر زندگی گزارنے والے جو افراد ہیں، وہ تجارتی اعتبار سے اپنے مقام کو بلند سے بلند تر کرنا چاہتے ہیں، بیلنس بڑھانا چاہتے ہیں، آمدنی کے سروت اور ذرائع زیادہ سے زیادہ کھولنے چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن اور تعلیم کی فیلڈ سے دلچسپی رکھنے والے جو حضرات ہیں، وہ تعلیمی میدان میں قدم بڑھانے کی جستجو اور فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آنے والی ہر نئی صبح ان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے اندر علمی اعتبار سے لیاقت و صلاحیت کو پہلے سے زیادہ پختہ بنانے کی کوشش کریں، اس میں اضافے کی کوشش کریں، بڑھوتری کی کوشش کریں۔ کھیل کے میدان سے کسی کو دلچسپی ہے تو وہ اس فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض ہے کہ انسان کو جس میدان سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اس میں آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے، اور اس میں شرعی اعتبار سے حرج کی کوئی بات نہیں۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مختلف میدانوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو آباد رکھنے کی، شاداب رکھنے کی اور بنانے کی فکر کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی نعمتیں ہمارے اور آپ ہی کے لیے تو پیدا فرمائی ہیں۔ اگر ہم جائز طریقے سے دنیا کے ان وسائل کو اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش و فکر کریں گے تو ہم شرعی اعتبار سے کوئی غلط کام کرنے والے نہیں ہوں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھلایا ہے کہ آپ دنیاوی فوائد اور منافع کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد و منافع کو حاصل کرنے کی فکر بھی اپنے دل کے اندر ضرور رکھنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بس دنیا ہی دنیا بنانے کی فکر میں ہیں، آخرت سنوارنے کی فکر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس جذبے سے دور ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کو اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے اور مانگنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، اس میں جہاں دنیا کی بھلائیوں کو طلب کرنے کا اسلوب بتایا گیا، وہیں آخرت کی کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے حوالے سے بھی سوال کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا۔ آپ سب کو وہ دعا یاد ہے اور سب اس دعا کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ اس کے نتائج ہمیں دنیا میں بھی دکھائے، آخرت میں بھی دکھائے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے پروردگار عالم، دنیا میں بھی ہمارے دامن کو بھلائیوں سے بھر دیجئے، عافیت کی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، اور آخرت میں بھی فوز و فلاح، سرخروئی اور سربلندی کو ہمارا مقدر بنا دیجئے، اور اپنی گرفت سے ہمیں بچا لیجئے، اپنی پکڑ سے ہمیں بچا لیجئے، آزمائش و امتحانات سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اپنے محبوب و مقرب بندوں میں ہماری گنتی فرما لیجئے، ہمیں شمار فرما لیجئے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں
سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا کہ آپ دنیاوی منافع حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد حاصل کرنے کا جذبہ بھی یقینی طور پر اپنے دل کے اندر رکھیں، اور جیسے دنیا میں آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسے ہی اخروی مراتب و مقامات کے لحاظ سے بھی آپ اچھے سے اچھا مقام و رتبہ حاصل کرنے کی فکر و طلب اور جستجو رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسی جذبے کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا اور کیا پوچھا؟ ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کی نگاہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ وہ عمل، وہ کام کہ جس کو کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان کو حاصل ہو جائے، اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ سوال ہر ایمان والے کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں دو جملے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہو جس کو انجام دینے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کا تمہیں موقع ملے، تو دو کام کر لینا۔ نمبر ایک، ایمان باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر ایسا ایمان لانے والے بنو جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ نام چارے کے مومن و مسلمان بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ ایمانی صفات اور اسلامی علامات اور مسلمانوں کی شناخت و پہچان کے متصف ہو کر حامل بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ اگر واقعی مومن و مسلمان بن کر تم نے زندگی گزاری، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا، تو قرآن مقدس میں اللہ نے مخلص ایمان والوں کے لیے ہر طرح کی کامیابی، عزت و سرفرازی کا وعدہ فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہر طرح کی سربلندی تمہارے ہی قدم چومے گی اگر تم واقعی ایمان والے بن کر، سچے مومن و مسلمان بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارو گے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر عمل کرنے کی فکر و کوشش کرنے والے ہوگے، اور اپنی ذات کو ایسا بناؤ گے کہ کسی کو تم سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، شناخت ہے، علامت ہے، نشانی ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن اس کو کہا جائے گا، مسلمان اس کو کہا جائے گا کہ جس کی ذات سے نہ کسی کو جانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، نہ کسی کو مالی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ہمارے سچے مومن و مسلمان ہونے کی علامت و نشانی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جان کے محافظ بن کر زندگی گزارنے والے ہوں، اور دوسروں کے مال کے محافظ بن کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ جیسے ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کا جذبہ اپنے دل کے اندر موجود پاتے ہیں، ایک سچے مسلمان کو اپنے بھائیوں کی جان و مال کی حفاظت کا جذبہ بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہوگا۔ اس شان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری تو ہمارا وجود سماج کی صورتحال کو تبدیل کرنے میں کلیدی، مؤثر اور نمایاں کردار ادا کرے گا، رول پلے کرے گا۔ ہم اپنے وجود کی مہک سے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو
ان تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے جو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمائی۔ تو بہترین عمل ایمان والی صفات کے ساتھ، اسلامی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اور دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جہاد فی سبیلہ۔ اگر اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہو جو اللہ کی نگاہ میں افضل ترین قرار دیا گیا، تو جانتے ہو وہ عمل کیا ہے؟ راہ خدا میں جان نچھاور کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا، میدان کارزار میں متحرک و سرگرم رہنا، اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن رہنا، یہ جہاد کا ایک مفہوم ہے۔ اور حقیقی مفہوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جملے کے حوالے سے دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔